شاید وہ گروپ میں یا انڈیویجول لوگوں کو انفارم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کلاس سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ ویسے تو میں نے ایک میسیج بھی بھیجا تھا کہ کلاس منڈے سے تھرسڈے تک ہوا کرے گی، ہفتے میں یعنی 4 دن، اور جب ہم نے اس کو ہفتے میں 4 دن تک پلان کر دیا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آغاز میں تو ہم نے 2 دن لگا کے ایک سبق مکمل کیا، اور ابھی ہم دوسرا سبق مکمل کر چکے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اس ویک میں کم از کم ہم 3 اسباق پڑھ لیں، تاکہ اس کو ہم رمضان میں ہی اس کو مکمل کر سکیں آسانی سے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، آج کی کلاس کا ہم آغاز کر لیتے ہیں تلاوت سے۔ میں چند آیات کی تلاوت اور پھر انہی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید ہے کہ باقی لوگ بھی تب تک جوائن کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، اور کسی لغو چیز پر یعنی کسی بے فائدہ چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں
اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیش وہاں رہیں گے، کیا ہی وہ اچھا مقام اور مستقر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پائیں گے کہ عنقریب وہ ایسی سزا پائیں گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ الفرقان کی آخری چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند صفات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور پھر ان کو اجر کس طرح کا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات اپنا سکیں جو صفات ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ آج کا سبق میں تھوڑا سا پہلے اس کی ریویژن کرواؤں گا، انشاءاللہ پھر ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ ویسے تو یہ سبق مکمل ہو چکا ہے، آپ ذرا اس سبق کے اہم جو اجزاء ہیں وہ دیکھ لیں۔ اہم اجزاء کون کون سے ہیں کہ یہ پورا سبق جو ہے اس کے حصے کتنے ہیں۔ پہلی بات، ہم نے سبق میں بچوں کو تعارف کروانا ہے کہ ہم اس سبق میں کیا پڑھیں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر زبر کی شکل دکھائی گئی ہے، زبر کا نام بتایا گیا ہے، ایک اور زبر کا نام ہوتا ہے فتحہ۔ پھر زبر کو یا فتحہ کو ہاتھ کے اشارے سے بنانے کی سرگرمی کروانی ہے تاکہ اس سے دلچسپی پیدا ہو سکے، یہ بھی اس سبق کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ بتانا ہے کہ فتحہ یا زبر یا حرف کے اوپر ہوتا ہے، تو چند حروف ہم نے دکھائے کہ جس میں حرف کے اوپر ہے فتحہ۔ اس کے بعد کسی بھی حرف کو بغیر زبر زیر پیش سے کیسے پڑھنا ہے، اور جب زبر آ جائے گی یعنی فتحہ آ جائے گی تو حرف کی آواز کیسی ہوگی۔ تو گویا یہاں تک ہم یہ بات سمجھ چکے تھے کہ عربی حروف تہجی کے 3 بنیادی تصورات ہوتے ہیں: شکل، نام اور آواز۔ شکل میں پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پوری شکل اور حرف کا چہرہ۔ ایک ہے نام اور پھر آواز۔ آواز میں پھر زبر والی آواز ہے، زیر والی آواز ہے، پیش والی آواز ہے یا دیگر آوازیں ہیں۔ آواز میں مخارج بھی آ جاتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 ہی بنیادی طور پر 3 تصورات ہیں کسی بھی حرف سے متعلق، اور ہم یہ جب بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے تو یہ تصورات بار بار ذہن میں ہم ایسے بٹھا سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم سب کا نام مختلف ہے، ہم سب کی شکل مختلف ہے، ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب کی آواز مختلف ہے، ایسے ہی یہ 3 چیزیں ہر حرف کی مختلف ہے۔ تو یہ ہے میم اور یہ ہے ما، یہ ہے صاد، یہ ہے صا، یہ ہے جیم جبکہ یہ ہے جا، اور یہ ہے عین اور یہ ہے آ۔ یعنی یہاں پر ہم بچوں کو یہ سرگرمی کروا رہے ہیں کہ زبر لگائیں، آواز بنائیں، زبر لگائیں اور آواز بنائیں۔ اسی طرح اسی سبق کے اندر ہم بچوں کو یہ بھی کروا رہے ہوں گے کہ آوازیں ملائیں، لفظ بنائیں، وہ آگے ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی اس سبق کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اس سبق کا ایک بہت اہم حصہ یہ نظم ہے، جس میں ہم ساری آوازیں نظم کے انداز میں بچوں کو مشق کروائیں گے۔ نظم ایک دفعہ میں آپ کو سناتا ہوں: ما با وا فا are from the lips, tongue has many, 12 from the tip, ta the wa ta da pa, za sa sa la na ra, from its middle are ja sha ya, from its edges are ba ka pa, 6 from the throat, a ha a ha gha kha۔ یہ نظم جس میں ہم زبر کی آوازیں بغیر جوڑ توڑ کے، بغیر ہجے کیے، ڈائریکٹ زبر کے ساتھ کسی بھی حرف کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں بچوں کو میم زبر ما، با زبر با، واو زبر وا یوں مشق کروانے کی بجائے ڈائریکٹ آوازوں کی مشق کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور سرگرمی بھی کی تھی اس نظم میں کہ مختلف گروپس میں سے مختلف آوازوں پہ ہائی لائٹر رکھیے اور بچوں سے پوچھیے کہ
ایک ایک آواز پڑھ کے بتائیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ سرگرمی کی تھی کہ میں اگر اپنا ہائی لائٹر اس آواز پہ لے کے جا رہا ہوں تو بچے نے پڑھنا ہے وا، اور پھر میں اس کے بعد اسی ہائی لائٹر کو یہاں لے کے جا رہا ہوں تو بچے نے پڑھنا ہے قا، پھر اس کے بعد میں اس ہائی لائٹر کو یہاں لے کے جا رہا ہوں تو بچے نے پڑھنا ہے با. تو 3 آوازیں ہو گئیں وا قا با. جب ان 3 آوازوں کو روانی سے پڑھیں گے وقابا تو ایک لفظ بن جائے گا جو قرآن کا لفظ ہے. اسی طرح فا تا ہا، تینوں آوازوں کو جوڑیں گے تو لفظ بن جائے گا فتح. ایسے ہی با را با، 3 آوازوں کو جوڑیں گے تو لفظ بن جائے گا ضربا. اس سرگرمی کو ایک دفعہ ذرا دہراتے ہیں. اپنا رول نمبر ذرا چیٹ میں منشن کریں جو آپ میں سے پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں. 4 جی اپنا مائک آن کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بات دہرائیے. لا لا کا، قا ان دونوں آوازوں کو ملائیے، لا قا تیزی سے ملائیے لا قا اور تیزی سے ملائیے. لا قا. ویری گڈ. اوکے یہ آواز پڑھیں آ آ ما ما را. را ان تینوں آوازوں کو تیزی سے ملائیے. امارا ہمارا نا نا صا سا را 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 نصارا. ناصورا. ماشاء اللہ. آپ میں سے اور کوئی پریکٹس کرنا چاہیں؟ جی اوکے آگے بڑھتے ہیں ذرا. ویسے تو سب لوگوں نے یہ پریکٹس کر لی ہوئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ دیکھیں. اس میں کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہے، بغیر کسی ترتیب کے تمام حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ پریکٹس مختلف پیٹرنز پر کروائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل یہاں سے پریکٹس کروائی جا سکتی ہے اپ ٹو ڈاؤن. جیسے بچوں کو ہم کہتے جائیں کہ یہ پڑھتے جائیں ذرا تا تا و کیا ہا، اس طرح سے. پھر ڈاؤن ٹو اپ ورڈ و نا ہا تا سا، اس طرح سے. ایسے ہی اس پورے پیج کی جو پریکٹس ہے وہ اس پیٹرن پر کروائی جا سکتی ہے. ایسے بھی ہو سکتی ہے اور یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ایک حرف کو ویزیبل کرتے جائیں اور بچوں سے کہیں ذرا پڑھ کے بتائیں. جیسے یہ دیکھیں آپ ایک ایک حرف کو ہم ویزیبل کرتے جا رہے ہیں اور بچوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پڑھ کے سنائیں. یوں پریکٹس بھی کروائی جا سکتی ہے. اس پریکٹس کے دوران ہم بچوں کو یہ بھی بار بار اس طرف توجہ دلا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں یہ لائن 3 پڑھتا ہوں و ہ س م خ پ، تو یہ ایک ایک آواز پڑھتے جائیے اور یہ بتائیے کہ کس گروپ میں سے آ رہی ہے. جیسے و گروپ نمبر 2 میں سے ہے، ہا گروپ نمبر 5 میں سے ہے، سا گروپ نمبر 2 میں سے، ما گروپ نمبر 1 میں سے، اور خ گروپ نمبر 5، پا یہ گروپ نمبر 2 یعنی ٹنگ ٹپ والے لیٹرز میں سے ہے، کھا گروپ نمبر 4، نا گروپ نمبر 2، اور آ گروپ نمبر 5 یعنی تھروٹ لیٹر. ہا یہ بھی تھروٹ لیٹر ہے. فا یہ ٹنگ ٹپ لیٹر ہے. پا یہ ٹنگ ایجز میں سے آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا فرام اٹس ایجز آر با کیا پا. یعنی اس جتنی اچھی بچوں کو یہ والی پوائم یاد ہوگی اتنی آسانی ہوگی یہاں پر یہ ایکسپلین کرنے میں کہ یہ کس کس مخرج والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بچوں کو ہم 5 مخارج سکھا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے سبق کا. ایسے ہی سبق کا ایک اور حصہ جو بہت امپورٹنٹ ہم نے سیکھا لاسٹ ٹائم وہ یہ کہ ملتی جلتی آوازوں میں فرق کیجیے. جیسے ز ز، دونوں میں معمولی سا فرق ہے کہ ایک کو زبان دانتوں سے باہر نکال کے نرمی سے پڑھیں گے جیسے ز، اور ایک زبان دانتوں سے باہر نہیں نکلے گی بلکہ وسل ساؤنڈ بنے گی تو وہ ہے ز. اتنا سا فرق ہے دونوں میں. ایسے ہی و و ایک باریک آواز ہے اور ایک موٹی آواز ہے. ایسے ہی و ز ایک موٹی آواز ہے دوسری باریک آواز سیٹی والی. ت پ ت س، تو یہ معمولی جو فرق ہے حروف کی آوازوں میں اس کی پریکٹس ہم نے یہاں پر بچوں کو کروانی ہوگی. ایک دفعہ ہم اس سلائڈ کو پڑھ لیتے ہیں. آپ میں سے جو پریکٹس کرنا چاہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں.
جی وہ چیٹ میں آنسر کر سکتے ہیں، آپ میں سے جو بھی پریکٹس کرنا چاہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ اس کے بعد ہم نے جو ایک زبردست سرگرمی کی وہ یہ آوازیں ملائیے لفظ بنائیے، یعنی بلینڈ دی ساؤنڈز میک دی ورڈز۔ ہم نے اس پوائم میں جتنی بھی آوازیں پڑھی ہیں ماں سے لے کر خا تک 28 ساؤنڈز، ان 28 ساؤنڈ سے لا تعداد الفاظ بن سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہم نے کتاب میں سے پڑھنے ہیں یا اس کورس میں ہم نے جو شامل کیے ہیں قرآن مجید میں سے نکال کر وہ پریکٹس کے لیے شامل کیے ہیں، لیکن آپ ان الفاظ جو الفاظ یہاں کتاب میں دیے ہوئے ہیں یا کورس میں دیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے علاوہ بھی کچھ نئے الفاظ بھی بنوا سکتے ہیں بچوں سے۔ تو یہ دیکھیں جیسے دکھنے میں مل گئے ہیں آپس میں، ایسے ہی ہم ان آوازوں کو پڑھنے میں ملائیں گے۔ لکھا، ایسے ہی یہاں پہ مع، ایسے ہی یہاں پہ ترا، اسی طرح یہاں پہ بھی ولدا، جیسے یہ دکھنے میں آپس میں مل گئے ہیں ویسا ہم ان کو پڑھنے میں ملا رہے ہیں۔ یہاں ہم پڑھیں گے جا ع لا، جب آپس میں یہ مل جائیں گے تو ہم پڑھیں گے جعل۔ جی اپنے اپنے رول نمبر ذرا چیٹ میں مینشن کریں آپ سب لوگ، اپنے اپنے رول نمبر، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے لوگ کلاس میں موجود ہیں۔ جی آپ لوگ اپنے اپنے رول نمبر چیٹ میں آنسر کریں تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ 3-4 لوگ جو موجود ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اوکے، مگر نہ آپ لوگوں کے نام مینشن ہے، میں نام لے کر آپ لوگوں کو پکاروں گا تاکہ آپ لوگ پریکٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ سسٹر ملائکہ سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنا مائک آن کریں۔ جی اوکے، سسٹر مریم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا مائک آن کر لیں۔ کیا میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ کہیں آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اوکے، سسٹر مریم ملائکہ کا جو ہے وہ آ گیا ہے، میسیج آ گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آج چونکہ باقی لوگ بھی نہیں آئے ہوئے تو سسٹر اقرا آپ ذرا میرے ساتھ دہرائیے۔ جی سر۔ خا خا لا لا قا قا خلق۔ خلق۔ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ طریقہ آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں بھی رکھا گیا کہ جس میں ہم کیا کر رہے ہیں، بچوں کو آوازوں کو ملانا سکھا رہے ہیں۔ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، اپنا مائک میوٹ رکھیے۔ یہ طریقہ ہم نے جو ہے آپ لوگوں کو متعارف کروایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے 2 یا 3 آوازوں کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 انشاءاللہ۔ میں اس کے لیے سلائڈس چینج کروں گا، ابھی میں نے اسکرین بند کر دی ہے۔ چیپٹر نمبر 3، اس میں ہم کسرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے میں نے ابھی وضاحت کی آپ کے سامنے ہے کہ زبر کا جو سبق ہے اس کے ایک ایک حصے کو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ یعنی زبر کے سبق میں زبر کی شکل، زبر کی آواز، پھر ہر حرف کو زبر سے کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کو مشق کیا گیا، پھر زبر کی نظم میں بھی سارے حروف کو پریکٹس کروایا گیا، پھر اس کے بعد بغیر کسی ترتیب سے تمام حروف کو پڑھا گیا، پھر اس کے بعد ملتی جلتی آوازوں میں فرق کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کے وہ الفاظ، پورے قرآن مجید میں سے وہ الفاظ جو زبر کی آوازوں سے بنتے ہیں وہ ہم نے مشق کیے الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا سبق ہے سبق نمبر 3، آپ دیکھیں ذرا، سبق نمبر 3 میں ہم بچوں کو کسرہ کی پریکٹس کروائیں گے۔ کسرہ میں یہ ہے کہ جس طرح سے فتحہ کا سبق ہے بالکل اسی طرح کا کسرہ کا سبق ہے، سارے کے سارے حصے وہی ہیں، ترتیب وہی ہے پڑھانے کی، ہمیں ٹائم بھی اتنا ہی لگے گا پڑھاتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو زیر کی پہچان کروائیں گے شکل کی، کہ یہ ایک چھوٹی سی اسٹروک ہے جو حرف کے نیچے آتی ہے اور اس سے آواز بنتی ہے ای۔ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حرف کے نیچے ہے تو ہم ہاتھ کا اشارہ بھی اسی طرح کریں گے جیسے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے ٹیڑھی لائن۔ جتنے بھی لوگ کلاس میں موجود ہیں ذرا کسرہ کی شکل بنا کے بتائیں
اسی طرح آپ خود سے بنائیے، بھلے آپ کیمرہ آن نہ کریں، آپ خود سے بنا لیں. جی اس کے بعد ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ حرف کسرہ جو ہے وہ کسی بھی حرف کے نیچے ہوتا ہے. جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں میم کے نیچے، یہاں با کے نیچے، یہاں واو کے نیچے اور یہاں فا کے نیچے. تو فتحہ اور کسرہ کی آواز میں ہم فرق کروائیں گے بچوں کو کہ فتحہ سے آواز کیا بنی تھی، اب ہم کسرہ سے آواز بنا رہے تو وہ کیسی ہوگی. اس سے پہلے ہم بچوں کو بتا چکے ہیں یہاں پہ کہ کسرہ کی آواز ہوتی ہے ای. تو کسی بھی حرف کے نیچے کسرہ ہوئے گا تو آواز بنے گی ای. جیسے میم کی آواز بن رہی ہے می، فتحہ سے ہم نے پڑھا تھا ما، جبکہ کسرہ سے بن رہی ہے آواز می. تو ہاتھ کے اشارے سے جب ہم فتحہ بنا رہے ہیں تو بولیں گے ما، جب ہاتھ کے اشارے سے کسرہ بنا رہے ہیں تو بولیں گے می. اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے فتحہ بنا کر صا، اور پھر اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے کسرہ بنا کر سی. یہ آوازیں ہم مشق کروائیں گے بچوں کو. جا، جی، آ، عی. یہ بہت امپورٹنٹ پریکٹس ہے کہ جس میں ہم بچوں کو نام سے آواز کی طرف، پھر آواز سے فتحہ اور پھر کسرہ کی طرف سوئچنگ کروا رہے ہیں. تو یہاں ہم بچوں کو زبر سے زیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یعنی جو معلوم تھا اسی سے ہم نئی چیز سکھا رہے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ لازمی وائٹ بورڈ کا استعمال کیجئے اور تمام حروف پریکٹس کروائیے. جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف بچوں کو پریکٹس کروائیے. اوکے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو اب زیر کی آواز متعارف کروا چکے ہیں. یہ بتا چکے ہیں کہ زیر کی آواز ای ہوتی ہے. اگر میم زیر کے ساتھ آئے گی تو می آواز ہوگی، سی آواز ہوگی، جی، ری. اس طرح سے سارے حروف ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. اب ساری کی ساری آوازیں زیر والی ہم اس نظم میں مشق کروائیں گے بچوں کو. میں ایک دفعہ یہ زیر والی نظم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ویسے تو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ نظم کس طرح کی ہے، ابھی تک میں نے آپ کو سنائی تو نہیں ہے. ایک دفعہ سنیے. Me, be, we, fe, are from the lips. Tongue has many. 12 from the tip. P, the, T, D, T, Z, C, C, li, ni, ri. From its middle are G, she, ye. From its edges are we, he, p. 6 from the throat. E, he, I, he, we, he. اس طرح سے یہ نظم پڑھی جائے گی. جی آپ میں سے کوئی پریکٹس کرنا چاہیں کلاس میں، چونکہ مجھے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے بار بار چونکہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. سسٹر اقرا، ایک دفعہ یہ نظم آپ میرے ساتھ پڑھیے. ایک ایک حصہ میں نے آپ کو مشق کروانا ہے. Me, be, sir. we, he, are from the lips. Me, be, we, fe, are from the lips. اگلا گروپ آپ خود سے پڑھیں. پیٹرن تو Tongue آپ کو has, پتا ہے. ji sir. Tongue has many. 12 from the tip. C, Z, Z, T, D, P, Z, C, C, li, ni, ri. صحیح ہے سر. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلا حصہ پڑھیے. Tongue, its middle are G, From she, ye. from its middle. From its middle are G, she, ye. From its edges are we, ki, ki. 6 from the throat. E, he, we, we. ماشاء اللہ. مائک میوٹ کر لیجئے. جب ہم نے زبر کا سبق پڑھا تھا تب میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ سارے حروف انگلیوں کی پوروں کے اوپر کیوں لکھے ہوئے ہیں، ایسے فنگر ٹپس کے اوپر یہ سارے حروف کیوں لکھے ہوئے ہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو دیکھنے سے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ یہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی بنائی ہے. آج چونکہ لوگ تھوڑے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کو انکریج کریں گے کہ وہ اس میں بر وقت اور بھرپور شرکت کریں انشاءاللہ. پھر میں انشاءاللہ کل کی کلاس میں آئی ہوپ کہ سب لوگ آئے ہوں گے تو میں اس ایکٹیویٹی کی وضاحت کروں گا. بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. اس ایکٹیویٹی میں ہم کیا کرواتے ہیں؟ اس ایکٹیویٹی میں ہم بچوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موٹی اور باریک آوازیں کون کون سی ہیں ان سارے حروف میں. تو فنگر ٹپس کی مدد سے ایک سرگرمی کروائی جاتی ہے بچوں کو ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے، جس کو ٹی پی آئی کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی. ٹی فار ٹری، پی فار پلانٹ، آئی ٹھیک ہے، آئی فار ایگلو. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ ایک سرگرمی ہے جس کے تحت بچوں کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ان میں سے موٹی آوازیں کون سی اور باریک آوازیں کون سی، یعنی بولڈ لیٹرز کون سے ہیں اور لائٹ لیٹرز کون سے ہیں. عربک میں یہ کانسیپٹ ہے بولڈ ساؤنڈ اینڈ لائٹ ساؤنڈ.
یہ اردو یا انگلش میں نہیں ہے یہ کانسیپٹ، ٹھیک ہے، عربی میں ہے، پہلی دفعہ بچے کے ذہن میں آئے گا، تو اس لیے یہ سرگرمی کے ذریعے ہم بچوں کو کرواتے ہیں، بڑی آسانی سے بچے اس کو سیکھ جاتے ہیں اور بڑی اس میں دلچسپی لیتے ہیں بچے۔ مثال کے طور پر اب یہاں دیکھیے وی، یہ آواز موٹی ہے، زبر کے ساتھ بھی آواز موٹی تھی وا، جبکہ سا اور ذا یہ دونوں باریک آوازیں ہیں، وا اس میں موٹی آواز ہے۔ زیر میں بھی ایسے ہی سی وی یہ دونوں باریک آوازیں، جبکہ وی یہ موٹی آواز ہے۔ ایسے ہی تا دا یہ دونوں باریک آوازیں ہیں اور قا یہ موٹی آواز ہے۔ ایسے ہی زیر میں تی بی تی زی سی سی یہ صاد کی جو آواز ہے یہ سین کی بنسبت موٹی آواز ہے۔ زبر میں بھی ہم نے اس کو موٹی آواز سے پڑھا تھا، جیسے زا سا صا، لا نا را، زبر میں ہم نے را کی آواز موٹی پڑھی تھی۔ اب یہاں دیکھیے زیر میں لی نی ری یہاں باریک ہے۔ اب یہ باتیں بچوں کو کیسے ذہن نشین رہ سکتی ہیں، بچے کے ذہن میں کیسے بیٹھ سکتی ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی بنائی ہے۔ ایکٹیویٹی کی وضاحت انشاءاللہ کل کی کلاس میں کی جائے گی، جس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ایکشنز کے ذریعے ہم یہ پوری پوائنٹ بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں۔ بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ یہ ایکٹیویٹی ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ ٹی پی آئی سے مراد ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی جب آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو بچوں سے کہیے کہ اس نظم کو پہلے سننا ہے آپ نے، تو ٹی پی آئی میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے سننا۔ اس کے بعد ہم بچوں کو کہیں گے اس کے بعد آپ نے اس نظم کو دیکھنا ہے، تو ٹی پی آئی میں دوسری چیز آ جاتی ہے دیکھنا، سننا اور دیکھنا۔ پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ نظم آپ نے اس نظم کو جب آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سوچئے بھی کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سا گروپ پڑھا جا رہا ہے، کون سا حرف پڑھا جا رہا ہے، حرف کی آواز موٹی ہے یا باریک ہے، حرف کی آواز کہاں سے ادا ہو رہی ہے، اس کو بھی ذہن میں لے کر آئیے۔ تو سننا، دیکھنا اور سوچنا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح رپیٹ بھی کریں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، آپ اس کو سنیے، دیکھیے، سوچیے اور بولیے بھی۔ تو ٹی پی آئی میں چوتھی چیز آتی ہے بولیے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے بتائیے کہ یہ آواز موٹی ہے یا یہ آواز باریک ہے۔ تو ٹی پی آئی میں اگلی چیز آتی ہے ہاتھوں کا اشارہ، ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ اس میں ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم اس نظم میں سے جس گروپ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ گروپ جس فنگر کے اوپر ڈرا ہوا ہے صرف اسی فنگر کو اوپن کیجئے۔ تو بچے ایسے فنگرز کو اوپن کرتے جاتے ہیں اور ایک ایک گروپ کو پڑھتے جاتے ہیں۔ بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو اسٹیئرنگ بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے سائیڈ مررز کو بھی دیکھنا ہے، سامنے بھی دیکھنا ہے، ٹریفک کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے گیئر بھی چینج کرنا ہے ایک وقت پہ، آپ نے پھر پاؤں سے ایکسیلیٹر جو ہوتا ہے ایکسیلیٹر کو بھی دبانا ہے، بریک کو بھی دبانا ہے، کلچ بھی ہوتا ہے۔ اتنے سارے کام ایک وقت پہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو پریکٹس ہوتی جاتی ہے آہستہ 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 بہت ساری چیزیں آپ کی انکانشیس میں چلی جاتی ہیں، یعنی لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ آپ کو اسٹیئرنگ پکڑنا ہے تو آپ نے 2 فنگرز کے ساتھ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ ٹائم گزرتا ہے، آپ بغیر سوچے سمجھے گیئر کو چینج کر لیتے ہیں، آپ بغیر توجہ دیے ایکسیلیٹر جو ہوتا ہے اس کو دبا سکتے ہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے آپ کو ذہن سے سوچنا پڑتا ہے۔ گیئر لگانا ہے تو آپ گیئر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، سوچ کے گیئر لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سائیڈ مررز کو دیکھنا ہے تو آپ سوچ کے سائیڈ مررز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جانا کلچ دبانا ہے تو آپ سوچ کے نیچے دیکھ کے کلچ کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے، آپ کی ساری توجہ سامنے ٹریفک کی طرف چلی جاتی ہے، باقی جتنا کام ہے وہ آپ کا انکانشیس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ نظم بھی ہے۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ حروف کی ترتیب کیا تھی، ترتیب ذہن میں نہیں آ رہی ہے، پہلے ما تھا، پھر با، پھر واو، پھر فا، ما با وا فا، اس طرح سے، پھر سا دا وا تا دا طا زا سا صا لا نا را، اس ترتیب کو شروع میں آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ پھر جب آپ ہاتھ کے اشاروں سے اس کو پڑھ رہے ہوں گے، کون سی فنگر کب اوپن کرنی ہے، ہاتھ کا اشارہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچ سمجھ کر کرنی ہوں گی۔ جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی، بچوں کو بھی ہم جب اس کی پریکٹس کروا لیتے ہیں تو بڑی آسانی سے بچوں کو حروف حلقی یاد ہو جاتے ہیں، حروف شفتین یاد ہو جاتے ہیں، حروف ثنائیہ علیہ یاد ہو جاتے ہیں، حروف استعلاء یاد ہو جاتے ہیں،
حروف مستعلیہ یاد ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں فنگر ٹپس پہ بچے یاد کر لیتے ہیں. ہاں ابھی تک ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے بچوں کو یہ نہیں بتایا حروف حلقی کیا ہوتا ہے, حروف ثنائیہ علیہ کیا ہوتا ہے, حروف شفتین کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جس طرح سے تجوید میں پڑھائی جاتی ہیں ہم اس کورس میں ایسے تو نہیں پڑھا رہے, لیکن ایک سرگرمی کروا رہے ہیں جس کے تحت یہ سارے کانسیپٹس ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو بہرحال یہ نظم کے حوالے سے کچھ اہم وضاحت آپ کے سامنے گوش گزار کرنا یہ مقصود تھا. اب یہ دیکھیں یہ حصہ زبر کے سبق میں بھی تھا, اب اس سبق میں بھی آ رہا ہے کہ بغیر ترتیب کے ہم ساری آوازیں بچوں کو مشق کروائیں. اسی دوران ہمیں ایک اور سسٹر نے جوائن کیا ہے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں کلاس میں. آج کلاس میں کچھ لوگ تھوڑے ہیں. سسٹر صبا, آپ کا ایکچوئل نیم یہاں شو نہیں ہو رہا, مجھے کنفرم نہیں ہے. آپ اپنا مائک آن کیجئے اگر آپ اویلیبل ہیں تو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہوں گا کہ یہ ایک دفعہ یہ نظم جو زیر والی نظم ہے, اس سے پہلے والی کلاس میں تو ہم نے زبر والی نظم پڑھی تھی, اب ہم زیر والی نظم پڑھ رہے ہیں. یعنی ساری آوازوں کو زیر والے سائن سے پریکٹس کریں گے. میرے ساتھ پڑھیے. می بی وی فی آر فرام دا لپس. Me, be, we, fe, are from the lips. Tongue has many, 12 from the tip. Tongue has many, 12 from the tip. See, we, See, the, we, t, sorry, t, d, t, the, three, z, c, c, z, c, swe, li, ni, ri. li, ni, re. From its middle are g, she, ye. From its middle are g, she, ye. From its edges are we, he, ti. From its edges are zwi, ki, qi. 6 from the throat, 6 from the throat, e, he, I. e, he, re. He, we, he. He, ghi, khi. ماشاء اللہ. تو یہ ہے زیر کی نظم. اس کو بار بار پریکٹس کیجئے, بار بار پریکٹس کیجئے, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ بچوں کا رسپانس دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کافی موٹیویٹ ہوں گے. جب میں نے پہلی دفعہ, آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ کورس کیا 2013 میں, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے لیے کیوں ضروری ہے. تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے حوالے سے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. بہرحال تب تو موقع نہیں ملا تھا بچوں کو پڑھانے کا. جب مجھے بچوں کو پڑھانے کا موقع ملا اور ان ساری ٹیکنیکس کو, ان پڑھانے کے طریقوں کو بچوں پہ اپلائی کیا, اور جب بچوں کی طرف سے رسپانس آیا تو تب مجھے موٹیویشن ملی کہ کیا زبردست چیز ہے یہ, الحمدللہ. بہرحال آگے چلتے ہیں ذرا. اس کے بعد ہم بچوں کو یہ پریکٹس کروائیں گے. اسی دوران ہمیں ایک اور سسٹر نے بھی جوائن کیا ہے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں کلاس میں. سسٹر ماہم نے, اپنا مائک آن کر لیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ٹھیک آ رہی ہے. اوکے. اس سلائڈ کو ہم پریکٹس کریں گے. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے. سی, سی, تی, تی, وی, وی, کی, کی, ہی, ہی, سی, سی, تی, تی, ہی, ہی, نی, نی, وی. وی. ماشاء اللہ. سسٹر اقرا اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. جی سر. ای, ای, می, می, سی, سی, عی, ای, تی, تی, فی. فی. یہ کس گروپ میں ہم نے یہ آواز پڑھی فی؟ سر پہلے گروپ میں. ہاں گروپ 1 میں. سی, سی, می, می, ہی. ہی. یہ آواز ہم نے کس گروپ میں پڑھی تھی؟ سر چوتھے گروپ. 6 فرام دا تھروٹ, یعنی سوری سر 5 لاسٹ والے میں. ہاں جی ہاں جی لاسٹ والے میں. 5 5 میں. خی. خی. اوکے ماشاء اللہ. اس کے بعد سسٹر صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. بی, بی, سی,
Fi, खी, Khi, सी, Sui, की, I, वी। Zi, बहुत आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है, जुबान की लोग दांतों से बाहर निकालें। वी, Ri, Zi, बी, Bi, पुई, Tui, पी, I, नी। Ni. माशाल्लाह, हमारे उस्ताद थे, जब हम उनसे पढ़ रहे थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि जब भी आप किसी लफ्ज़ के अंदर ज़ेर वाली आवाज़ें पढ़ रहे हैं या ज़ेर के साथ रूफ़ को पढ़ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए पढ़ें। जितना आप मुस्कुराते हुए पढ़ें इतनी खिली हुई आवाज़ उस हर्फ़ की अदा होगी, इतनी साफ़ आवाज़ उस हर्फ़ की अदा होगी। जैसे मैं मुस्कुराते हुए पढ़ रहा हूँ, सी, टी, ई, फी, बी, वी, टी, तो इससे मखरज ख़राब नहीं होगा। ठीक है, मुस्कुराते हुए पढ़िए इसको, इन हरूफ को ज़ेर के साथ, तो आसानी हो जाएगी इनको पढ़ते हुए। ओके, उसके बाद आप देखें कि ये वाला हिस्सा ज़बर के सबक में भी था, अब ज़ेर के सबक में भी आ रहा है कि जिसमें हम बच्चों को मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क कीजिए, ये वाली प्रैक्टिस करवाएंगे। ये देखिए सारे हरूफ में शो कर रहा हूँ, ऐसे ही ये ज़बर की आवाज़ में थे, हमने सिर्फ इसको ऐड किया है रॉ को, क्योंकि इसमें देखें ये ज़बर वाले सबक में प्रैक्टिस नहीं थी, अब यहाँ पे आ रही है। रॉ को जब आप फतहा से पढ़ते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, कसरा से पढ़ते हैं तो ये लाइट हो जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता चलूँ। देखिए जैसे हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ है रीड, आर ई ए डी, पता नहीं मेरी राइटिंग कैसी है, आप लोग बर्दाश्त करें, ये माउस पैड से ऐसे ही लिखने हो सकता है। रीड, उसके बाद है राउंड, एक लफ्ज़ है आर से राउंड, आर ओ यू एन डी। जी, रीड में देखें लेटर आर के बाद लोअर वोकल साउंड आ रही है, यानी ई साउंड आ रही है लेटर आर के बाद। और राउंड में देखें अ साउंड आ रही है लेटर आर के बाद, राउंड, राउंड, रीड, रीड। ठीक है, जब इंग्लिश में लेटर आर के बाद ई साउंड आती है तो ये लाइट पढ़ा जाता है, रीड। इसको रीड नहीं पढ़ सकते, यानी मोटी आवाज से नहीं पढ़ सकते, शुरू की आवाज मोटी नहीं है, बारीक है। ठीक है, जबकि यहाँ देखें राउंड, इसको राउंड नहीं पढ़ सकते, यानी शुरू की आवाज बारीक नहीं होगी बल्कि बोल्ड होगी। बिल्कुल यही केस है रॉ का। अरबिक में जब रॉ के बाद या रॉ के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो रॉ को बोल्ड पढ़ेंगे, जब रॉ के नीचे जेर आ जाए तो रॉ को लाइट पढ़ेंगे, जैसे रॉ या रू। जबकि यहाँ पे क्या है री, ये बारीक पढ़ा जाएगा। इसको हमने अब रुई पढ़ना ऐसे ठीक नहीं है। बाकी तमाम हरूफ जो मोटी आवाज़ों वाले हैं वो ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ मोटी ही आवाज़ से पढ़े जाएंगे, लेकिन रॉ जो है वो ज़ेर से बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई लफ्ज़ है रिज़्कुन, 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 तो इसकी इब्तदाई आवाज़ बारीक है क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है। जबकि राज़िकुन, इसकी इब्तदाई आवाज़ मोटी है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर आ रहा है वहाँ पे। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तजवीद का एक रूल है कि रॉ को कब मोटी आवाज़ से पढ़ना है, कब बारीक आवाज़ से पढ़ना है। बहरहाल चलिए हम यहाँ से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर सबा, मैं पहले आपको मौका दूंगा, जी सर। दोहराइए। वी, मी, माशाल्लाह, अब इसको पढ़ें। जी, जी, ती, ती, तुई। तुई, अब इन दोनों में फर्क मामूली सा है, ती बारीक आवाज है, तुई ये मोटी आवाज है। की, की, तुई, ई, अब ये बारीक आवाज है और काफ की मोटी आवाज है। माशाल्लाह आपने ठीक पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। वी, ज़ी, दी, दी। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। माइक अपना म्यूट कर लीजिए। उसके बाद सिस्टर महम, मैं आपको मौका दूंगा, आप पढ़िए जरा। जी सर। वी, वी, अब इसी जगह पे जहां से आपने जिस मखरज से आपने ये आवाज़ अदा की है, आपने मखरज को तब्दील नहीं करना है। ज़ुबान की लोग दांतों के बीच सामने वाले जो दो दांत हैं ना, इनसे थोड़ी सी बाहर ही निकालनी है ज़ुबान की लोग। इसी मखरज से आपने मोटी आवाज़ अदा करनी है। वी, वी, माशाल्लाह। टी, सी, 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 वी, वी, वी,
sorry. We, Z, he, he, he. he. माशाल्लाह। तो ये मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क करवा रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क ज़बर वाली आवाज़ में बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है, बहुत क्लियर होता है, जबकि पेश और ज़ेर की आवाज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता मिलती जुलती आवाज़ों में जो फ़र्क है। ठीक है, आप इसमें देखिए ज़रा, वी 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 बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, जबकि मखरज दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ देखें, वी 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 बहुत ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं हो रहा है सुनते हुए, लेकिन जब मैं ज़बर से पढ़ूंगा ना, व वो बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है पढ़ते हुए। ऐसे ही यहाँ देखिए, की ती की ती, दो आवाज़ें सुनते हुए कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। जब मैं ज़बर से पढ़ूंगा तो क्या क्या ये बहुत फ़र्क पड़ गया। तो ज़ेर से बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरह सुनने में महसूस नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैम इकरा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। वी वी, जी जी, सी सी, सी। सी। जब ये दो आवाज़ें हमने ज़बर के साथ पढ़ी थी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा था, जैसे फॉ बहुत फ़र्क है। जबकि ज़ेर में क्या हम कर रहे हैं, जब मश्क कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन रही हैं, आप पढ़ रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। सी। जी सर। अब नेक्स्ट पढ़िए, ई ई, ई, ई ई ई, ई, रॉ री। वा, री। रॉ मोटी आवाज़ से पढ़ेंगे, फतहा के साथ, कसरा के साथ, बारीक आवाज़ से। जी सर। जी माइक अपना म्यूट कर लीजिए। इस सबक का आखिरी हिस्सा, ला की, लकी, लीमा, इसी तरह हिया, ऐसे ही आरिमी, ऐसे ही आमिला। ये अल्फाज पढ़ाने के लिए हम बच्चों को एक एक्टिविटी करवाएंगे, और ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्लाइड्स बंद कर रहा हूँ, स्लाइड्स को हाइड कर रहा हूँ। मैं भी कैमरा ऑन करूँगा। आप सब लोग जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तवज्जो कीजिए ज़रा। मरीम अख्तर साहिबा का मैसेज आया हुआ है कि उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मौका देंगे। मैं अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, आप सब लोग ज़रा तवज्जो कीजिए। इससे पहले हमने ये बात की कि हमने ज़बर को यूँ बनाना सिखाना है बच्चों को, और ज़ेर को यूँ बनाना सिखाना है। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है। मैं अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड को यूँ स्ट्रेट कर रहा हूँ, और अपने राइट हैंड से फतहा की शक्ल बना रहा हूँ। ये देखें फतहा, आप सब लोग बनाएं ऐसे ज़रा, भले अपना कैमरा ऑन न करें, अपना कैमरा ऑफ ही रखें, और इस तरह से फतहा बनाइए। जिन लोगों ने बना लिया है, और बनाने के बाद फिर चैट में आंसर करें वाई। ठीक है, जिनको ये बात समझ आ गई है माशाल्लाह। 3, ओके 4, माशाल्लाह। चलिए सब लोग यूँ फतहा बनाएंगे। अब सब लोग कसरा बनाएं ऐसे। देखिए मैंने सिर्फ राइट हैंड को मूव किया है, लेफ्ट हैंड को मूव नहीं किया मैंने। फतहा कसरा, आ ई, फतहा कसरा, यानी आ ई। जिन्होंने कसरा भी बना लिया है एक दफ़ा, कम से कम वो भी अब चैट में आंसर कर दें सब लोग जिन्होंने कसरा बना लिया है, यानी वो लिखें के कसरा। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब अभी जो आप लोगों ने स्लाइड्स में अल्फाज देखे हैं, जैसे आमीला, जैसे लकी, जैसे हिया, इसी तरह आरिमी, इस तरह के कुछ अल्फाज आप लोगों को स्लाइड्स में दिखाए गए जिसमें फतहा और कसरा ये दोनों साइंस आ रहे हैं। तो जब बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो प्रैक्टिस यूँ करवाएंगे, जैसे ला की, लकी, यानी एक आवाज़ है फतहा वाली ला, और एक आवाज़ है कसरा वाली की।
ان دونوں آوازوں کو ہم نے ایسے ملایا ہے. جیسے دیکھیے میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا رہا ہوں. لکی، لا کی، لکی. اسی طرح سا می آ، سمیع. تین آوازوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا. ایسے ہی آ ری می، تین سٹیپس پہ اس کو پڑھنا ہوگا. آ می لا، میں نے ان کو تین سٹیپس پہ پڑھا ہے. ایک سٹیپ رائٹ شولڈر کے بالکل سامنے، ٹھیک ہے، ایک سٹیپ بالکل رائٹ شولڈر کے سامنے. آ، ایک سٹیپ بالکل سینٹر میں می، اور ایک سٹیپ لیفٹ شولڈر کے سامنے لا. آ می لا، آ می لا. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو اس طرح سے اشاروں کے ذریعے پڑھایا جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ اس طریقے کو انجوائے کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے آپ کو. جتنے بھی الفاظ ہیں ہم اس انداز میں پڑھیں گے. ابھی میں کیمرہ آف کر کے سلائڈز شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی جا سکے. آپ اپنے طور پر جب پریکٹس کریں گے تو اسی طرح اشارے کر کے کریں گے جیسے میں نے ابھی جس کی وضاحت کی ہے. جی میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ذرا چیٹ میں آنسر کریں. آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اوکے. یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے مسٹر صبا میں آپ کو موقع دوں گا، آپ پریکٹس کیجیے ذرا. جی سر. پہلے آپ نے فتحہ کی شکل ہاتھ سے بنانی ہے اشارے سے. اسکرین کے اوپر دیکھتے جائیں، فتحہ کی شکل ہاتھ سے بنائیں اور آواز پڑھیں لا. لا. اب کسرہ کی شکل بنائیں اور آواز پڑھیں کی. کی. اب ان دونوں آوازوں کو ملا لیں لا کی. لکی. لکی. نیکسٹ لی. لی. کسرہ ہاتھ سے بنایا ہوا ہے نا آپ نے؟ سر. اوکے. ما. ما. اب فتحہ بنایا ہاتھ سے. بنا لیے سر. لیما. لیما. جی ماشاء اللہ. اس کے بعد نیکسٹ ہی. ہی. یا. یا. ہیا. ہیا. ماشاء اللہ. آ. آ. ری. ری. می. می. اس میں کسرہ 2 دفعہ آ رہا ہے. آپ ٹھیک ہے، ہاتھ کو نیچے ہی رکھنا ہے. آئی ری می. آریمی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سسٹر مریم اختر آپ موجود ہیں کلاس میں؟ آپ کو ہم موقع دیں گے، پریکٹس کیجیے ذرا. اب فتحہ بنائیں اور یہ آواز پڑھیں سا. سا. می. می. اب کسرہ بنائیے ہاتھ سے اور یہ آواز پڑھیں می. می. اور آ. آ. سمیع. سامع. آپ کو کلیئر ہوگی یہ بات کہ فتحہ کسرہ ضمہ کیسے بنانا ہے ہاتھ سے؟ فتحہ ضمہ تو ابھی ہے، ضمہ کی تو وضاحت نہیں ہوئی. فتحہ کسرہ اور فتحہ پھر سے ہاتھ کے اشارے سے اس لفظ کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے؟ جی. اوکے اوکے. اس پورے سا. لفظ کو پڑھیں سمیع. سامع. آپ اس لفظ کو پڑھنا ہاتھ کے اشاروں سے. آ. سی. را. خاسرا. صرف ہم نے رائٹ ہینڈ کو موو کرنا ہے. پہلے رائٹ ہینڈ سے فتحہ بنانا ہے، پھر اسی رائٹ ہینڈ کو نیچے کر لینا ہے کسرہ بنانے کے لیے، پھر رائٹ ہینڈ کو اوپر کر لینا ہے فتحہ بنانے کے لیے. خاسرا. جب بچے اس طرح فزیکلی انوالو ہو کے پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ بچے فوکس کریں گے. انشاء ٹھیک ہے، آپ یہ والا لفظ ایسے پڑھیں را. تھی. ما. رحمہ. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. مائک میوٹ کر لیجئے. سسٹر ماہم آپ کو میں موقع دوں گا اور نیکسٹ آپ پڑھیے. اس لفظ کو اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. ایک منٹ سر. شا. ری. با. ماشاء اللہ. اب تینوں آوازوں کو ملائیے. شاربہ. ویری گڈ. اسی طرح یہ 3 آوازیں پڑھیے. با. خی. لا. ان آوازوں کو ملا لیجئے. باخیلا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. میں نے بتایا تھا کہ جہاں مشق کریں گے وہاں بچوں کو ایکٹیویٹی بھی کروائیں گے. یہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہاتھ کے اشاروں سے، تو جب ہم مشق کروا رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی کریں بچوں سے. جیسے آپ اس لفظ کو پڑھیں تا. بی. آ. ایک بار پھر سے پڑھیں.
تا بی را. آپ نے پڑھا تا بی آ. جی. میں دیکھیں یہاں جو کسرہ تھا میں اس کو ہائڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ہائڈ کر دیا ہے. اب میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں فتحہ سے. اب اس لفظ کو پڑھ کے بتائیں. تا با آ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کے بعد یہ ویسے گوگل میٹ پہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے, زوم پہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ آپ زبر زیر پیش کو چینج کر لیں اس طرح سے نا, پینسل ہائی لائٹر یوز کر کے. اب اس لفظ کو پڑھ کے بتائیے. تا بی عی. تینوں آوازوں کو ملائیں. تابعی. ویری گڈ, تابعی. تو یہ شرارتیں بار بار کریں بچوں کے سامنے. الفاظ میں کبھی حرکات کو چینج کر دیا, کبھی الفاظ میں نقطوں کو چینج کر دیا, ٹھیک ہے, کبھی الفاظ میں حروف کو چینج کر دیا. آپ اس لفظ کو پڑھیں. ح سی با. ملا کے پڑھیں. حاسبہ. اب اس لفظ کو پڑھیں. خا سی با. خاصبہ. خصیبہ. اب اس لفظ کو پڑھیے. ح سی با. حاسبہ. اب پڑھیے. جا سی با. جاسبہ. ویری گڈ. تو اس طرح سے پڑھتے ہوئے مشق کرواتے ہوئے کبھی نقطوں کا اضافہ کر لیں, کبھی نقطے ہٹا دیں, کبھی ایک حرف کو چینج کر لیں, کبھی زبر زیر پیش کو چینج کر لیں. بار بار شرارتیں کریں گے تو بچے اس میں انشاءاللہ انگیج ہوں گے, اس چیز کو انجوائے کریں گے, اس سے سیکھیں گے, اس سے انٹرسٹنگ ہے. سیکھیں گے. بچے رٹے سے ہٹ جائیں گے پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آج کا سبق اتنا کافی ہے. میں نے بہت لائٹ موڈ میں پڑھایا ہے کیونکہ آج لوگ ہی بہت تھوڑے سے تھے. یہ سبق ریکارڈ کیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا. یہ زیر کا سبق تھا. الحمدللہ اس سبق میں ہم نے اسی طرح ساری چیزوں کو پڑھا ہے جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں یعنی فتحہ والے سبق میں پڑھا تھا. ایسے ہی ضمہ کا سبق ہوگا کل کی کلاس میں. دعا کے ساتھ کلوز کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اس کا آپ میں سے کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.